وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میرے نہایت ہی واجب الاحترام قدر وسیع محترم وسیع محتشم بزرگ و دوستوں، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لارح کتاب میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نفوس اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو ہر وہ زیرو چیز جو اس کائنات میں موجود ہے اس نے جانا ہے. ہر سانس لینے والی چیز اس کا سانس ٹوٹنا ہے. کل من علیہ فان، جو کچھ بھی دھرتی پہ ہے سب کا سب فنا ہونے والا ہے سوائے رب کی ذات کے. رب کائنات جل وعلا نے اپنی لارح کتاب میں نفوس کا جو تذکرہ کیا، علماء فرماتے ہیں کہ انسانوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو 7 قسم کے نفس ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. سب سے پہلے تو نفس ہمارا ہے جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں اور جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ان کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. ان کی زندگی، ان کا ذہن، ان کے فکر منتشر ہوتے ہیں. جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ظالم و جابر ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں. ان کے خیالات بھی پراگندہ ہوتے ہیں اور باہمی محبتیں ان کے اندر نظر نہیں آتی. وہ نفرتوں کا شکار لوگ ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو یقیناً یہ جہنم کا ایندھن ہے. لیکن اگر توبہ نصیب ہو گئی اور احساس سے گناہ نصیب ہوا تو رب کائنات جل وعلا نے اس نفس کی قسم اٹھائی ہے. ارشاد فرمایا لأقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. میرا رب ہو کے اس نفس کی قسم کھاتا ہے جس سے احساس سے گناہ ہو گیا، جسے یہ خیال آ گیا کہ میں بہت برا ہوں، کاش کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آؤں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. جب اس حقیقت کو وہ سمجھتا ہے تو پلٹتا ہے. اپنی اس پیشانی کو جب اپنے خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، رب کو اتنا پسند آتا ہے، رب اس کی قسمیں کھاتا ہے. یہ وہ انسان، وہ شاہکار ہے جو میری طرف پلٹ آیا ہے. تو نفس لوامہ کے بعد ایک نفس ہے جسے نفس ملہمہ کہتے ہیں. رب کائنات جل وعلا نے اس کے لیے 9 قسمیں پہلے اٹھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اب آگے کہا ونفس وما سواها کہنے کے بعد فألهمها فجورها وتقواها. یہ وہ شاہکار ہے جس کو ہم الہام کرتے ہیں. اس کے دل کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، اسے ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ فہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے اسے دکھا دیے ہیں. اور یہ فسق و فجور کو بھی جانتا ہے. اسے کسی مفتی کی حاجت نہیں ہے فتویٰ لینے کی. اس کا دل بتاتا ہے کہ یہ جو تو رشوت پکڑ رہا ہے، یہ اوپر سے لے رہا ہے یا لیس کے نیچے سے لے رہا ہے، یہ گناہ ہے. ضمیر زندہ ہو جاتا ہے. جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو پھر اسے جھنجھوڑا جاتا ہے. یہ جو تو کسی ماں بہن بیٹی کو بے حیائی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یہ رب کے علم میں ہے. تجھے شرم آنی چاہیے، تیرے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی موجود ہے. تو بات یہ کہ لفظ ملہمہ جو ہے یہ الہام والا لفظ ہے. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے سے صحابی ہیں حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ کو. بخاری شریف میں روایت ہے کہ وہ پیچھے آ کے بیٹھ کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بلایا. جب قریب آئے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وابصہ میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں تو میرا ایمان اور ثابت قدم ہو جائے گا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وابصہ تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والی 3 انگلیاں اس کے دل پہ ماری اور میں استغفر بالقلب اپنے دل سے فتویٰ لیا تھا. یہ تجھے بتائے گا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اس سے پوچھا تھا. حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ انسان کے اندر ہے. اگر اس کا ضمیر زندہ ہو گیا تو وہ گناہ کے کبھی قریب بھی نہیں جا سکتا. اور جب اسے احساس پیدا ہو گیا تو اپنے رب کی بارگاہ میں اس پیشانی کو ضرور وہ جھکا دے گا. وہ دوسروں کے حقوق کبھی پامال نہیں کرے گا
وہ ہمیشہ اپنے والدین کا ادب کرے گا، قدر کرے گا، احترام کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، ذکر و فکر سے اس کی زبان ہمیشہ سرشار رہے گی، وہ حقیقت میں صحیح مسلمان ہو جائے گا۔ اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی وہ عملی تصویر بن جائے گا۔ پھر اس سے آگے بھی ایک نفس ہے جسے نفس مطمئنہ قرآن نے کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ وہ نفس ہے جب بندہ اپنے نیکیوں پہ مطمئن ہو جاتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ کسی جگہ پہ سکون نہیں ملا، مگر اب اس نے اللہ کے ذکر کی حقیقت کو پا لیا۔ اب جب وہ ذکر کرتا ہے اسے چاشنی ملتی ہے، حلاوت ملتی ہے، مٹھاس ملتی ہے، اس کا انگ انگ اس کے ذکر سے رنگا ہوا ہے، تو یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول بندہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما ہے، اور اسی آیت کا تذکرہ ہوا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بکر یہ آیت کتنی پیاری ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور مجھے تو بے حد پسند ہے کہ کسی شخصیت کو اللہ اس مرتبے پہ فائز کرے، وہ نفس مطمئنہ بن جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر جب ملک الموت آئیں گے تجھے یہی آیت کا مجدہ سنائیں گے اور کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو نفس راضیہ بھی ہے، نفس مرضیہ بھی ہے۔ نفس راضیہ اور مرضیہ کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا تو پھر اللہ بھی اس کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ یہ مقام راضیہ اور مرضیہ ہے۔ امام علی مقام کو دیکھیے، کرب و بلا کا میدان ہے، سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کہتے ہیں مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور بات جب ذائقے کی آئے گی تو ذائقے کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں موت کا ذائقہ اتنا تلخ اور کڑوا ہے کہ کسی صحابی سے بھی جب بعد از موت خواب کی حالت میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس کی تلخی ابھی تک میں بھول نہیں سکا۔ انبیاء علیہ السلام بھی جب ملاقاتیں کرتے ہیں، زیارتیں کرواتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ما فعل اللہ بک، تو ان کی زبان پہ بھی یہی جاری ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بڑی تلخ حقیقت ہے جس کو ہم نے ہر صورت تسلیم کرنا ہے۔ یہ کڑوا ذائقہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 300 تلوار کے واروں سے بھی زیادہ سخت موت کا جھٹکا ہے، جسے ہم نے تو آسان سمجھا ہوا کہ بس ایسی آنکھیں بند ہوگی چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جسم کے انگ انگ سے اس روح کو نکالا جائے گا، اور فاسق و فاجر کی موت تو اتنی دردناک ہوتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رب کائنات جل والا ملک الموت کو بھیجتے ہیں، وہ اپنی ہتھیلی کے لفظ اللہ لکھ کے آتا ہے۔ جب وہ لفظ اللہ اس بندے کے سامنے کیا جاتا ہے، وہ اتنا اس لفظ اللہ سے متاثر ہوتا ہے، وہ لکھنے والا بھی تو ملک الموت ہے، تو اس نے اپنے نور کی روشنائی سے جب ہتھیلی پہ لکھ کے اسے دکھایا تو اس کی روح خود بخود اس کی کف سے انسلی سے باہر آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے رب سے پیار کیا، اس نے اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا تھا۔ وہ کبھی تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کرتا تھا، سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اور اپنے احوال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا۔ وہ تو پہلے سے اپنے رب سے مانوس تھا، نام دیکھا تو اس کی روح خود بخود باہر نکل آئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے مشکیزہ ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ہو، اس کے منہ کو جیسے ہی کھولا جائے پریشر سے پانی باہر آتا ہے، ایک اللہ کے بندے کی روح اس طرح جلدی باہر آتی ہے۔ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، مگر بعض جگہوں پہ علماء فرماتے تمنا کی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ملنا چاہتا ہے تو وہ تمنا کر سکتا ہے، اسے پیار اتنا ہے، وہ اس دنیا میں جو جیل کی طرح ہے یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، تو جب بندے کے ایمان کی حقیقت وارد ہوتی ہے پھر وہ یہاں رہنا پسند نہیں کرتا، اسے عالم برزخ کی وہ رہنمائیاں نظر آتی ہیں کہ قبر میں اسے ملنا کیا ہے پہلے سے اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی اور حج کے دوران تو دعا کیا کرتے کہ مالک و مولا مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت عطا کر دے۔ اب یہ تمنا کی جا رہی ہے اس لیے کہ رب کائنات جل والا کی ملاقات کے مشتاق ہیں،
تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اسی مہینے کے اوائل میں ہی معاملہ یہ ہوا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، مدینہ طیبہ میں موجود تھے. یقیناً یہ پیار ہے. خود میرے کریم آقا علیہ السلام آخری سانس سے لے رہے اور بے چینی کی کیفیت بھی ہے، مگر اس کے باوجود زبان پہ جاری کیا ہے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. تو یہ پیار جب اپنے رب سے ہو جاتا ہے، پھر اگر کسی کے بندے کا پیار جنت کے ساتھ ہے، وہ بھی تو رب کی بنائی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. تو جنت سے پیار ہے تو جنت کا منظر اس کے سامنے کیا جاتا ہے. جنت کا پھول لے کے ملک الموت آتے، جب وہ پھول کی خوشبو اور رعنائی کو دیکھتا ہے اس کی روح خود بخود باہر آ جاتی ہے. لیکن معاملہ فاسق و فاجر کے لیے اس کے برعکس ہے. اس کی روح جب نکلتی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں کبھی سورہ یاسین کا سہارا لینا پڑتا ہے. زندگی میں شاید تو قرآن پڑھے نہ پڑھے، لیکن ایک آخری وقت قرآن پڑھا جاتا ہے. اور یقین جانیے یا پھر شادی کے وقت دلہن کے سر پہ ہم قرآن سجا کے بھیجتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری قرآن سے دوری ہے. کاش کہ ہم قرآن کو سمجھیے. قرآن کا نور جس کے سینے میں آ گیا، یقین جانیے قبر اس کے منہ کا نور بن جائے. میں نے تو دیکھا، میں نے اپنے بابا جی کو دیکھا. میرے بابا جی کی منزل 15 پارے روزانہ کی تھی. آپ روزانہ کے طور پہ 15 پارے پڑھا کرتے تھے. اور اتنی منزل آج 150 حافظ ان کی قبر پہ قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ کبھی تشریف ہوئے جامعہ تاجدار مدینہ مہاڑی میں، آپ دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہوگا کہ وہ شخصیت جنہوں نے زندگی میں 15 پارے روزانہ پڑھے تھے، قرآن اتنا وفادار ہے، ان کے قبر کے متصل برآمدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. حافظ وہاں بیٹھے. یہ فیضان ہے قرآن کا کہ یہ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے. تو لہذا عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ موت کا ذائقہ تلخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو مٹھاس میں کیسے بدلیں گے؟ ایسی ہی جیسے بندے کی زبان پہ کبھی ترشی آ جائے، کبھی تلخی آ جائے، کبھی کڑوا ذائقہ بندہ چکھ بیٹھتا ہے، پھر فوراً مٹھاس چاہتا ہے، شکر مانگتا ہے، گڑ لیتا ہے یا چینی لیتا ہے، کسی ٹھنڈے پانی کا سہارا لیتا تاکہ یہ جو ترشی ہے ختم ہو جائے. تو سچی بات ہے، علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اس مٹھاس کو تلاش کرنا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت سے مانوس ہو جاؤ. قرآن کی حلاوت وہ مٹھاس ہے جب روح باہر نکلے گی اور تلخی موت کی محسوس ہوگی تو وہ مٹھاس آپ کو وہ موت کی تلخی کو بھلا دے گی. ایسے ہی اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا تو میرے کریم آقا علیہ السلام وہ ہمارے محسن بھی ہیں، وہ مربی بھی ہیں. حضرت میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، انصاری صحابی، نام ان کا ذہن سے بھول گیا، وہ آخری سانس سے لے رہے صحابہ سرکار کو بلا کے لے گئے. اکثر ہمیں بیٹھے میرے کریم آقا علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام کا پیارا صحابی ہے، آخری سانس سے لے رہا ہے، ملک الموت کی تشریف لے آیا. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت یہ دیکھنا میرا پیارا صحابی ہے، روح آرام سے نکالنا. تو ملک الموت آگے سے کیا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ جو آپ سے پیار کرنے والا ہے اس کی روح ہمیشہ آرام سے ہی نکالتا ہے. تو ہمیں اللہ کے نبی سے پیار کرنا ہے. فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے اور غافلوں کی باتیں، کبھی سیاست دانوں کی باتیں، کبھی لا یعنی باتیں ہماری زبانوں پہ ہوتی. کاش کہ ہماری زبانوں پہ اللہ کی باتیں آ جائیں، اللہ کے رسول کی باتیں آ جائیں اور ہمیں قرآن کی باتیں کرنا آ جائیں. ہم علماء کی صحبت سیکھ لیں، مشائخ کے عظام کے پاس بیٹھے، اہل اللہ کے پاس بیٹھے. نام نہاد پیروں کی بات نہیں کر رہا، ایسے فراڈیوں کی بات نہیں کر رہا جو پیر ہونے کو سچی بات ہے پیر کا لفظ کہنا بھی ان کے لیے ہمارے لیے شرمناک ہے. بات یہ جو اللہ والا ہے، اذا روز ہو کے اللہ جسے دیکھے رب یاد آ جائے، حقیقت میں وہی اللہ والا. تو اللہ تعالیٰ شاہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. وقت مختصر تھا، اسی حوالے سے میں 2-4 باتیں کر پایا. اللہ ہم سب کی موت آسان فرمائے، اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے.